پاک کی قسم کوئی عمل تیرا فجر سے پہلے آسمان پہ نہیں جائے گا۔ ماں باپ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہاں خرچ کریں؟ فرمایا تیرے اماں ابا گھر ہے کا جی، فرمایا ان پہ خرچ کر، ان پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ۔ تو جمعے کی نماز میں پرچی آتی ہے، مولوی صاحب والدین کے حقوق بیان کرو۔ یہ کون حقوق بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جس نے آج تک اپنے ماں باپ کو مسکراہٹ کی نگاہ سے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ کیا پتا مسجد کے موٹر سائیکل سٹینڈ پر کوئی موٹر سائیکل کھڑا ہو جس پہ لکھا ہو ماما ٹھنڈیاں چھاواں، یہ کون ماما ٹھنڈیاں چھاواں لکھوا کے لا رہا ہے، جس کے دکھوں سے رو رو کے اس کی ماں قبر کے اندر چلی گئی۔ کسی بارے میں درپیش مسئلہ پڑ جائے، چلو مدینے والے کا دروازہ کھٹکھٹائیں، گنبد خضرا کی چوکھٹ سے جا کے لپٹ جائیں، سوال کریں کملی والے میں بڑا پریشان ہوں۔ گھر کے اندر اماں جان بے وجہ بولتی ہے، حالانکہ بیوی کا قصور نہیں ہوتا، پھر بھی اماں جان بولتی ہے میں ماں کو ڈانٹوں، چھوٹی ماروں، برتن دھونے والا کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے ماں کو کوٹوں، کیا کروں؟ اللہ سنو سنو کیا پیغام آیا، فرمایا تیری بیوی کا حق پر ہو اور تیری ماں حق پر نہ ہو، خبردار خبردار، حق جتانے کے لیے اپنی ماں کو بیوی کے سامنے نہ جھکانا، اپنی بیوی کو غلط کہہ دینا، ماں کو اپنی بیوی کے آگے نہ جھکانا، کمرے میں جا کے جورو سے معافی مانگ لیو، لگائی سے معافی مانگ لیو، اس سے پوچھو ٹھیک ہے تو سچے حق پر ہے، لیکن تو چاہتی ہے میں ماں کو گالیاں دوں، تو چاہتی ہے ماں کو تماچے ماروں، خبردار خبردار میرے ویرو کروڑ والو، ماں باپ زندہ ہو بے شک غلط کرے یوں کر کے بھی انگلی نہ اٹھانا، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے نہ قبر میں انگلی بچے گی نہ قبر میں تیرا میرا کفن بچے گا۔ آپ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے ابا جان کا انتقال، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، دیوار کے ساتھ سر لگا کے ٹھنڈے ہو کے آسمان کی طرف بھرنے لگے، اللہ کیا ہو گیا؟ آپ وقت کے امام حوصلہ کرو، فرمایا کیسے حوصلہ کروں؟ تجھے پتہ نہیں جنت کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باپ ہے، ایک دروازے کا نام ماں ہے، آج باپ مر گیا میرے لیے جنت کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔ آج میں جوانی میں سوٹڈ بوٹڈ 100 روپے کے روزانہ کپڑے میں استری کراتا ہوں، 200 روپے کی دھلائی کراتا ہوں، 25 روپے 30 روپے کے جوتے پالش کراتا ہوں، خدا پاک کی قسم جس کی تو صدقہ ہے، جس کی تو خیرات ہے، جس کی تو نسل ہے، جس کی تو عقل ہے، اس کے کپڑے بھی تو جا کے دیکھ کیسی پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اس کی جُتی دیکھ ٹوٹی پڑی ہے، اس کے پاس 20 روپے کوئی نہیں، وہ سر کے درد کی گولی کے لیے کبھی تیری بہو کو اپنی بہو کو تکتا ہے، کبھی تجھے، کبھی پوتے سے کہتے ہیں لائیو میرا پوت لے کے آ جا، یہ قدم قدم پہ ٹھوکرے کھانے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ جاؤ لوگ مجھے کہتے ہیں عبدالحنان تو روتا کیوں ہے؟ یہ بات میرے سے شیخ الحدیث مولانا ارشاد صاحب کبیر والے نے کہی، میں نے کہا حضرت کبھی اللہ آپ کو موقع دے میرے ساتھ آپ بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر، سراج العلوم کبیر والے کا اجتماع تھا، میرا بیان تھا، اللہ اکبر، مولانا ارشاد صاحب بیٹھے، اللہ اکبر، میں نے انسانیت کا دکھڑا سنایا، اتنا روئے کہ آپ کا رومال ہی گیلا ہو گیا۔ 2 دن کے بعد ملتان اسپتال پہنچ گئے، فرمایا عبدالحنان ایسا بات کر کے گیا کلیجہ ہی کاٹ کے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ یہ چہرے دیکھ کر مجھے ہنسنا ہے؟ کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی بیٹی کی جوانی سے پریشان ہے، جوان بیٹی طلاق لے کے گھر بیٹھ گئی، چاچے کے گھر بھی آئی تھی اس نے گھر اجاڑ دیا، بہن کے گھر بھی آئی تھی پھپھی نے گھر اجاڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہ چہرے دیکھ کے مجھے ہنسی آئے گی۔ اللہ اکبر، جس کا بیٹا اس کے سامنے بغاوت کر گیا، جس کی بیوی جس کے سامنے بغاوت کر گئی، یہ تیرے میرے بوڑھے ہونے کی عمر نہیں تھی، خدا پاک کی قسم ہمارے گھر کے حالات نے آپ کو مجھے بوڑھا بنا دیا۔ اللہ میں نے تو بچوں کے لیے دعا کی تھی، اللہ انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنائیو۔ مجھے کیا پتا تھا جن کے لیے راتوں کو میں منڈیوں میں پھیری لگاتا ہوں وہ بچے مجھے ایک روٹی کو ترسائیں گے، جن کے لیے میرے بھائی کو چھوڑا، جن کے لیے میرے بہن کو چھوڑا، جن کے لیے میرے رشتہ داروں کو چھوڑا، آج اسی گھر کے اندر میرا بچہ مجھے ایک چرپائی کے بچھانے کی جگہ نہیں دے گا۔ کینسر کا مرض ہو ماں باپ برداشت، شوگر کا مرض ہو ماں باپ برداشت، لیکن بیٹا گھور کے دیکھ لے خدا کی قسم ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ پھر تو یہ بھی یہ سارے مجھے اللہ اکبر ایک ترانہ سناتے نظر آتے ہیں۔ وہ ترانہ کون سا؟ پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ آج نہیں تو کل اس مسجد میں اعلان ہوگا، لوگ ترس کھا کے کفن پہنا کے کندھا دے کے قبرستان
قبرستان لے جائیں گے. اور میرے پوت اور میرے لال اور میرے لخت جگر اور میرے نور نظر، ہمیں کیا جو تربت میں میلے رہیں گے، تو گھر میں ڈول بجا، پیلنگ بنا، سیلنگ لگا، اے سی لگوا، تیری مرضی، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. اگر کبھی تیرا دل کرے آ کر ایک مرتبہ قل اللہ پڑھ جانا، تیری زبان ہلے گی، رب اکبر کی قسم قبر کا کوٹھرا جنت کا باغ بن جائے گا. لو میرے ویرو، آج ایک کام کریو، آپ کے عمر سے پتہ لگ رہا ہے، آپ کے بڑھاپے سے پتہ لگ رہا ہے، کوئی 4 بچوں کا باپ ہے، کوئی 3 بچوں کا باپ ہے. آج میرے فقیر کے کہنے پہ اپنے گھر چلے جائیو، اپنے بچوں کو کہیو انور یہاں آ جا، ارشد یہاں آ جا، ثاقب اسلم شگیر یہاں آ جا. جب سارے بچے آوے کہ بیٹے کتنا عرصہ ہوا کسی کا جنازہ پڑا، کہ ابو ابھی تو سر میں پڑھ کے آیا، دوست کی بھابی فوت ہو گئی تھی، دوست کا ابا فوت ہو گیا تھا، اور میرا بچہ مولوی صاحب نے کیا کہا کہ 4 تکبیر نماز جنازہ کہہ کے نیت باندھی. کہ پھر کیا ہوا کہ اللہ اکبر، کہ پھر مولوی صاحب نے سبحانک اللہم پڑھی. کہ پھر کیا ہوا اللہ اکبر، مولوی صاحب نے اللہم صلی علی پڑھی. پھر کیا ہوا کہ مولوی صاحب نے ایک دعا پڑھی. 4 بچوں کا باپ پوچھے بیٹے وہ تجھے دعا آتی ہے، اگر تیرا بچہ سر جھکا دے تو سمجھ لے تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا، اگر تیرے بچے کو جنازے کی دعا نہ آوے سمجھ لے مرنے کے بعد کال کوٹھڑی کالی پڑی ہوئی ہے، تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا. اگر تیرا بچہ سنا دے تو جنت میں جانے میں کوئی شک نہیں. اگر تیرا باپ ہنس کے، اگر تیرا بچہ ہنس کے دکھا دے سمجھ لے دنیا سے تو ناکام ہو کے جا رہا ہے. جب 20 سال کی بیٹی غیرت کا جنازہ نکال کر سامنے آ کے کھڑی ہو، میری بچی 12ویں میں پڑھ رہی ہے، سائنس میں ڈاکٹر بن رہی ہے، پہلے دل کالج داخلہ لیا، آپ بیتی سناؤ مجھے کس کے گھر کی کیا پڑی، میں پردے کیوں اچھالوں. ہر ایک کو پتا میری بچی آئی میرے بازو سے لپٹ گئی، پاپا میں نے کہا جی، بابا میں نے کہا جی، میں نے کل سے برقع نہیں پہن کے جا، تو آواز باختہ ہو گیا، یوں لگا جیسے روح ہی نکل گئی ہو. میں نے کہا کیا ہوا، کہ جس کالج میں داخلہ لیا ہوا تو 1-2 نے پہننا تھا اور ہر ایک برقعے کا مذاق اڑا رہی تھی. میں نے خدا کی قسم یوں نہیں کہا چل ٹھیک ہے کسی اور کالج میں، پتہ نہیں میں کہاں سے سفر کر کے آیا، میں نے یوں ہی اپنی پگڑی ٹوپی اتاری بیٹی کے سامنے کر دی. میں نے کہا میری بچی برقع اتارنے سے پہلے سوچ لے، تیرے باپ کو دنیا پیر طریقت کہتی ہے، تیرے باپ کو خطیب پاکستان کہتی ہے، تیرے باپ کو رہبر شریعت کہتی ہے. وہ دل جس دن لوگ میری پگڑی پہ پیر رکھ کے جائیں اس دل سے پہلے تو ہی میری پگڑی پہ پیر رکھ دے. میری بچی برقع اتار دے یا باپ کی پگڑی مسل دے. میری بیٹی نے ہوکا بھر کے مجھے گلے لگایا اور آنسو کے اندر بتایا باپ غیرت ایسی کر کے جاؤں گی، میری غیرت کے صدقے خدا تجھے جنت الفردوس کا مالک بنائے گا. کیوں نہیں تم سوال کرتے اپنی بیٹیوں سے، پوچھو اپنی بیٹیوں سے مجھے تیرا کیا بگاڑا، مجھے وقت پہ روٹی نہیں دی، فیس سے وقت پہ نہیں دی. غیرت اولاد ہے جو آج کہتی ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، ان کے پیروں کی ایڑیوں میں سراغ دیکھو پھر پوچھو کیا کیا، ان کے ہاتھ پھٹے دیکھو، ان کا چہرہ کالا جھلسا دیکھو، اتنے پانی بارش میں فروٹ کی ریڑھی پہ کھڑا ہوتا ہے، نہ روٹی کی فکر نہ کپڑے کی. اب بھی پوچھ دو میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا. خبردار اگر تیرے باپ نے روتے آسمان پہ منہ کر دیا خدا تیرے پر قہر گھیرنے میں دیر نہیں کرے گا. اگر کسی معاملے میں اوکھے پڑ جاؤ، کسی معاملے میں پریشان ہو، عبدالحلال سے بولی ارشد سے اللہ اکبر بولی لقمان سے دعا بعد میں کرائیو. ابا بستر پہ لیٹا ہو، بے شک فالج کے مرض میں ہو، بے شک ابا دلدار دنیا دار ہو، ایک دفعہ اپنے باپ سے دعا کروا لے. رب اکبر کی قسم ہے اس کے ہاتھوں میں اللہ نے پاور رکھی ہے. جب یہ باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر اپنے بچے کا نام لیتا ہے، مالک کائنات فرماتا ہے فرشتوں اس کے ہونٹ ہلانے سے پہلے جو مانگ رہے دے دو. یہ بڑھا مجھے رو کے دکھاتا ہے، میری رحمت کو بھی آنے لگ جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے پتہ لگے گا میں جنتی جہلمی، کیسے پتہ لگے گا اللہ میرے سے راضی کہ اللہ میرے سے ناراض ہے. رحمت والے نبی، شادوں والے نبی، والضحیٰ کے چہرے والے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری ماں تیرے گھر میں ہے کہ جی یا رسول اللہ. فرمایا اگر وہ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائے تو سمجھ لے تو جنتی، اگر تیرے ماں باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائے سمجھ خدا تیرے سے ناراض ہو. کس کے ماں باپ دیکھ کے راضی ہے اور اپنے بچوں کو دیکھ کے کہتا ہے اللہ میری جیسی اولاد سب کو دے. میں نے تو اکثر باپوں سے سنا جو رو کے کہتے ہیں اللہ میری جیسی اولاد کسی کو نہ دے.